لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، گفتگو کا انداز کیسا ہے، اس کے اندر کیسی خصلتیں پائی جاتی ہیں. تو اچھی خصلتیں یہ انسان کی سیرت کو نکھار دیتی ہیں. اعلیٰ اور بہترین عادات یہ انسان کی سیرت اور اس کے کردار کو سنوارتی ہیں، اور یہی چیزیں انسان کو عظیم مرتبے پر فائز کرتی ہیں، اس کو جلیل القدر بناتی ہیں. نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کا اخلاق جو ہے وہ ایک بہترین چیز رکھتا ہے. صرف یہی نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس نمازیں پڑھتے جاؤ، اللہ اللہ کرتے جاؤ، بس کافی ہے، تم بخشے گئے ہو. جہاں انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے حقوق اللہ جو ہے ان پر فرض فرمائے ہیں، وہیں پر حقوق العباد کی بھی بڑی بات ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کی عادت کیسی ہے. نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک عورت کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک عورت ہے، وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، ساری رات شب بیداری کرتی ہے، قیام کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو تنگ کرتی رہتی ہے، ہر ایک کے ساتھ لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، اس کی گفتگو کا انداز درست نہیں ہے، وہ بد کلام ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدگوئی کے ساتھ پیش آتی ہے، برا بولتی ہے. اور اس کے بالمقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک عورت، جب اس عورت کا ذکر کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، کہ وہ نماز روزہ اس کا اہتمام تو کرتی ہے لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں. اور ایک دوسری عورت کے متعلق کہا گیا کہ وہ زیادہ قیام اللیل نفلی عبادتیں تو نہیں کرتی، نماز پنجگانہ کی باقاعدگی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں، لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتی ہے، مسکرا کر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بات کرتی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا یقیناً وہ عورت جو ہے وہ جنت کی حقدار ہے. تو معلوم ہوا انسان کا خلق، اس کی عادات، اس کے اطوار، اس کا طریقہ کار لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے یہ ایک انسانی زندگی کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کہا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کے عظیم تر مرتبے پر فائز ہیں. اب اس پر میں مزید دلائل، یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کی یہ آیت ہے، لیکن آئیے ہم اس حوالے سے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اب آگے اس بات کا جائزہ لیں، اس بات کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلق عطا فرمایا تھا وہ کیسا تھا، کیسی آپ کی عادات تھی، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تاکہ ان اخلاق کو دیکھ کر ہم اپنے اخلاق کو اور اپنی عادات و اطوار کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. یہی ہمارا مقصد ہے، اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار پر آج گفتگو کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اب یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک اعلان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق جو ہے وہ عظیم تر ہے، آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں. لیکن آئیے اس پر کوئی گواہی، کوئی شہادت جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جن لوگوں نے کچھ دیکھا ہے، جو لکھا ہے، جو پڑھا ہے، اس کے بارے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کے محبوب واقعتاً آپ کا خلق عظیم تھا، اور وہ کتنا عظیم تھا اور کیسا عظیم تھا. تو حضرات ذی وقار، اس کے لیے جب کسی انسان کے بارے میں کوئی تحقیق کرنی ہو، کسی کے بارے میں کوئی دیکھنا ہو کہ اس بندے کی عادات کیسی ہیں، اس کے اطوار کیسے ہیں، اس کا خلق کیسا ہے، یہ بندہ کیسا ہے، تو اس کے لیے اس کے جو قریبی ہوتے ہیں، جو قرابت دار ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، جن کے اندر اس کا بے تکلف اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں. وہ بندے زیادہ بہتر گواہی دے سکتے ہیں اور وہ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس شخص کی عادت کیا اور اس کے معاملات کیسے ہیں. تو انسان کے اچھے اور برے اخلاق، کہ یہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق کا مالک ہے، تو انسان کے اچھے اور برے اخلاق کو سب سے زیادہ اس کی بیوی جان سکتی ہے. میں توجہ چاہوں گا آپ کی اس بات پر کہ کوئی انسان کس قسم کا، اس کے بارے میں اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی عادات کیسی ہیں.
یہ سب سے پہلی گواہی اس کے گھر سے ملتی ہے، اس کی بیوی جانتی ہے۔ کیوں؟ دوست احباب ہوں، حلقہ یارہ ہو یا حلقہ عقیدت ہو یا لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ معاملات ہوں، تو باہر کی دنیا کے اندر انسان کے اندر تصنع ہو سکتا ہے، بناوٹ ہو سکتی ہے، لوگوں کے سامنے اس کا تقوی، اس کی طہارت، اس کی ریاکاری کے ذریعے یا اپنی چرب زبانی کے ذریعے لوگوں کے سامنے وہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر بیوی کے ساتھ جو بے تکلفانہ انسان کی عادات ہوتی ہیں، وہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ کس طرز کا مالک ہے، وہ کیسا انسان ہے، اب بیوی سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ وہ سب سے زیادہ اس کی کمزوریاں بھی جانتی ہے اور اس کی خوبیاں بھی جانتی ہے، اس کی خامیوں سے بھی واقف ہوتی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ بندہ اس طبیعت کا مالک ہے، اس کا یہ مزاج ہے، یہ اس انداز کا ہے، اس کے اندر فلاں چیز کی خوبی موجود ہے اور فلاں خامی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ سب سے زیادہ اگر آپ کسی انسان کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیں، کسی کے متعلق پوچھنا چاہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کی عادات کیسی ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے، تو اس کی بیوی سے پوچھیے، اور وہ بیوی اگر سچ بتائے گی تو درست بتائے گی، اگر تو وہ صحیح بات کہہ دے گی اور اس سے آپ کے سامنے بالکل نکھر کے آ جائے گا کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کی عادات کیسی ہے، اس کے اعتبار کیسے ہے۔ تو آئیے حضرات اسی اصول کو اور اسی قانون کو قائم رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کو دیکھنے کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین، مومنوں کی مائیں ہیں، آئیے ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کملی والے آقا کے اخلاق کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا۔ کیونکہ انسان بازار کے اندر کچھ اور انداز سے ہوتا ہے، احباب کی محفل میں کسی اور انداز سے بیٹھتا ہے، حلقہ احباب میں کچھ اور ہوتا ہے، لیکن خلوت کے اندر بیوی کے ساتھ جو اس کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کی ریاکاری، بناوٹ، یہ چیزیں، تصنع، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سب سے پہلی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لیتے ہیں۔ مومنوں کی ماں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی، تو اس وقت آپ نے نکاح کیا، اور حضرت خدیجہ وہ بیوہ تھی، پہلے ایک خاوند سے نکاح ہو چکا تھا، اس کا وصال ہو گیا، تو یعنی پہلے سے آپ ایک خاوند کو دیکھ چکی تھی، اس کے کردار سے واقف تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار دیکھ کر ہی تو آپ کو نکاح کا پیغام خود بھیجا تھا، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی، 25 برس تھی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس عمر مبارک سے پہلے اکثر آپ غار حرا کی خلوتوں کے اندر تشریف لے جاتے، کئی کئی دن پانی اور کھجوریں ستو ساتھ لے کر چلے جاتے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بسا اوقات پانی لے کر، کھانا لے کر خود جو ہے وہ چلتی ہوئی 40 50 برس کی 55 برس کی عمر کے اندر وہ پہاڑوں پر سفر کرتی کرتی غار حرا تک پہنچتی، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل